السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین کو بالخصوص جو ہمارے ساتھ مسلسل مان لیجئے کئی دنوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک شریف کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں یا جہاں جہاں ہیں آپ، وہاں پہ آپ خدا کے حفظ و امان میں ہیں، ہر رنج و بلا سے دور ہیں۔ میں چاہتا ہوں، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سوسن عابدی میڈم پوڈیم سنبھالیں گے۔ میڈم اگر آپ یہاں پہ ہیں تو بسم اللہ کریں گے تاکہ جلد سے جلد ہم شروعات کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم پارٹیسپینٹس۔ آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آج ہم آغاز کریں گے مولانا کے انٹروڈکشن سے۔ مولانا صابر علی عمرانی، لکھنؤ۔ تعلیم جو ہے MA ان فارسی، خدمات جامع مہدیہ اور جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، 20 سال تدریس، یعنی 20 سال تک مولانا جو ہے ٹیچر تھے وہاں پہ۔ ادارہ ریاض القرآن کا 1422 ہجری میں قیام کیا، جس کے ذریعے سینکڑوں افراد کو ابتدائی تعلیم قرآن سے آگاہی ہو چکی ہے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں سمر کیمپ لگائے جا چکے ہیں۔ ادارہ ریاض القرآن شیعہ حیدرآباد کی نگرانی میں جامعہ بطول کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جس کے مدیر حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید رضوان حیدر صاحب قبلہ ہیں، جو کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہستی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا صابر علی عمرانی، یہ خود کتابوں کے حوالے سے کام کیا ہے اور صحیفہ بک سینٹر کے ذریعے علمی نشریات کا خدمت بھی انجام دیے ہیں۔ سردشت ابھی فی الحال میں مولانا پرائمری اسکول کے سرکاری پرائمری اسکول میں سرکاری سروس میں مشغول ہیں۔ ہم آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں مولانا، اور بعد از آپ تمام پارٹیسپینٹس کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کا اسکیڈول بتاتی ہوئی چلوں میں، انشاءاللہ 5:20 تک قرآن کی تلاوت ہوگی، اور ہر دن انشاءاللہ آج سے ہر دن ہمارے ساتھ ایک بہترین اسکالر جوائن ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ہوں گے 3 اسکالرز۔ لیکن آج کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا صابر علی عمران لکھنوی، جو قرآن اور قرآن فہمی بھی ڈسکس کریں گے، اور 5:20 سے مولانا توفیق حسین ملک ہوں گے، جو لیلۃ القدر پہ ڈسکس کریں گے، اور پھر ہمارے ساتھ جڑیں گے مولانا نبی حیدر صاحب، جو پہلے رمضان سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو تجوید القرآن پر روشنی ڈالیں گے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جو پارٹیسپینٹس کل ریز ہینڈ کیے تھے لیکن تلاوت نہیں کیے ہیں، انشاءاللہ ہم پہلے ان سے آغاز کریں گے۔ مولانا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو السلام علیکم مولانا۔ جی کیسے ہیں مولانا آپ؟ ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جی مولانا، ہمارے ساتھ آج پارٹیسپینٹ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن آپ پہلے 5 آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور بعد از ہر ایک پارٹیسپینٹ 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا، کیونکہ پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ بہت ہیں، تو اس لیے ہم پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ 3 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اور مولانا ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی تلاوت ختم ہوگی پھر آپ ان کے مسٹیکس بتائیں، کیونکہ ایک سائڈ جیسے ان کا تلاوت ختم ہو جائے گا پھر آپ پلیز ان کے مسٹیکس بتائیں۔ امید ہے مولانا کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، پھر انشاءاللہ آغاز کریں۔ جی بسم اللہ مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. بہت بہت شکریہ آقا. کل کے جو پارٹیسپینٹس تھے میں ان کا نام لے لیتی ہوں. ساجدہ اختر، سیدہ بطول، فرحانہ یوسف، محمد عمران. اگر آپ ہیں آج ہمارے ساتھ تو پلیز انمیوٹ کر کے ایک ایک کر کے تلاوت کریں، اور بعد جو پارٹیسپینٹس نے ریزائن کیا ہے پھر انشاءاللہ ان کا ٹرن آئے گا. ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ساجدہ اختر، آپ انمیوٹ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں اگر میری آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہو گیا ہے. جی بسم اللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ساجدہ اختر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. بہت شکریہ مولانا. آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہو گیا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو پلیز آپ ابھی مسٹیکس بتا دیں. نہیں ابھی تک نہیں آ رہی ہے مولانا آپ کی آواز. جی اب آئی آواز؟ جی جی مولانا. جی
بہت خوب الحمدللہ انہوں نے پڑھا ہے. بس بیچ میں آواز ان کی وقرنا فی بیوتکن سے نہیں پہنچی ہم تک، لیکن جو لہن اچھا ہے، ان کا انداز اچھا ہے. البتہ جو انہوں نے مسٹیک کی ہے وہ ایک تو کی ہے ان اتقیتن میں، ان اتقیتن میں انہوں نے مسٹیک کیا. اگر غور کریں گی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. دوسرے ولا تبرجنا، ولا تبرجنا یہاں بھی مسٹیک کی ہے. اور تیسرے انکم الرجس اہل البیت، اہل البیت سے پہلے انہوں نے واو کا اضافہ کیا، الرجس و اہل البیت. جی جی مولانا، آئی ہوپ وہ ایک سن بار رہے ہوں گے. انہیں کو پڑھنا ہے مولانا؟ ہاں انہیں کو پڑھیے، ایک بار پڑھ لیں بس. جی جو مسٹیکس مولانا نے بتائی ہے وہ آپ پلیز پڑھ لیں. ساجدہ جی اختر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها صالحا، مرتين صالحا، صالحا نہیں صالحا. اگر ساکن کریں گے، رکیں گے، وقف کریں گے تو صالحہ پڑھیں گے، اور اگر آگے بڑھیں گے تو صالحہ، صالحا. ہلو. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليات الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماشاء اللہ، بہت صدق خوب، جزاک اللہ. الله العلي العظيم. بہت خوب، ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا آگے پڑھا بڑھیں انہوں گے نے. سوسن میم، آگے جس کا نام ہم لیں گے. ہاں لیکن جو پارٹیسپینٹس کل ریزائن کیے تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو لیکن آج جو پارٹیسپینٹس نے ریزائن کیا پھر انشاءاللہ سے آغاز کرتے ہیں. مہرین فاطمہ جی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو نیکسٹ جو ہے السلام وہ بطول. علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وآتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليات الأولى وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم.
माशाल्लाह फारमेरिन फातिमा ने भी बेहतर, बहुत अच्छा पढ़ा, जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगी तो जहाँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई है, जैसे मराजूं, ऐसा लगा जैसे कि मराजाऊं इन्होंने पढ़ा हो, यानी जाऊं और जूम में फ़र्क है। जाऊं अगर कहेंगे तो ज़बर से पढ़ा जाएगा, लेकिन मराजूं उस पेश, ये तो खैर एक ऐसी मिस्टेक थी, उसकी आवाज़ की वजह से लगी हो। लेकिन एक मिस्टेक ये हुई है, तबर्रुजल जाहिलियात, जाहिलियात, लाते जाहिलियात नहीं है, जाहिलियत। और यही मिस्टेक खार साजिदा के अभी हुई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी, उनके यहाँ हल्का सा था, इनके यहाँ कुछ ज्यादा था। जाहिलियत, जाहिलियत है, जाहिलियात नहीं है, अलिफ नहीं है। तीसरी बात, व अतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह, इन्होंने दोनों में आतीना पढ़ा, आतीना ज़काता आतीना अल्लाह, जबकि वहाँ आतीना ज़काता है और वहाँ अतिअना अल्लाह, दोनों में फ़र्क है। तो इस पर इंशाल्लाह आइंदा ध्यान देगी। और बाकी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत शुक्रिया आगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब इसको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, आप इसको दोबारा देख सकती हैं। जिन जिन को जो चीज़ बताई है वो उसको दोबारा सुन सकते हैं, ताकि मालूम हो कि हाँ बात हमने कहीं मिस्टेक की है। जी बिस्मिल्लाह। जी जरूर आगा। बहुत शुक्रिया आगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है हमारे साथ बतूल रजवी, सैयदा बतूल रजवी। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मरतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसान नबी लस्तुन्ना कअहद्दिम मिनन निसाई इन्नित्तकैतुन्ना फला तखज़ान बिलकौल फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना फ़ला तबरजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमना स्सलाता वआतीना ज़काता वअतिअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर बदर रिजवी ने अच्छा पढ़ा, बस जो इनके यहाँ मिस्टेक हुई है वो एक तो मर्रतैन पे हुई है। अजरहा इन्होंने पढ़ा मरतैन, यानी रे पर तशदीद जाहिर नहीं की। तीसरे या निसा अन्नबी लस्तुन्ना, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना, ये पर ज़ेर है जो वाज़े होना चाहिए, नबी ये, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना। इन्होंने पढ़ा नबी, खाली नबी पढ़ा जबकि रुके नहीं। तीसरे फला तखज़ाना पहले से ही पढ़ा था, लेकिन जब दोबारा उसको इन्होंने दोबारा पढ़ा है रुकने के बाद, दोबारा में गलती कर दी। और ऐसे ही उसमें फला तखज़न्ना में इसमें गलती की थी। और इसके अलावा वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत, तो तशदीद को सही तरीके से वाज़े नहीं कर पाई हैं, और उसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। और अतिअन्नल्लाह, इन्होंने नून पर तशदीद लगा के पढ़ा था, अतिअन्नल्लाह, नून पर तशदीद का इजहार किया था जबकि नहीं है वहाँ पर।
باقی بہت اچھا پڑھا الحمدللہ. جزاک اللہ. آئندہ انشاءاللہ دھیان دیں گی. نظر تھوڑا تیز رکھیں, نظر پر حروف پر نظر رہے, اعراب پر نظر رہے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آبا. پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں تو پلیز 2 آیاتوں کی تلاوت کریں. نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ منتظر رضوی. السلام منتظر علیکم. رضوی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق اللہ العلی العظیم. اگلی آیت پڑھیے, اس میں آیت تیر ہے, اہل بیت کا ذکر ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. بہت خوب الحمدللہ ماشاءاللہ. ایک تو بس بیوتکنہ میں آپ نے بے پر پیش ہے لیکن اس کو آپ نے زبر سے پڑھا ہے بیوتکنہ, اور باقی سب آپ نے اچھا پڑھا الحمدللہ. جہاں مسٹیک ہوئی تھی اسے خود آپ نے درست کر لیا, یہ اچھی بات ہے. تھوڑی رفتار آپ تیز ہے آپ کی, بس یہ فرق ہے, اس کو تھوڑا سلو کیجئے. وہ جلدی میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن بہت اچھا الحمدللہ. بے شک. ہم موقع دیں گے یہاں پہ ابو عباس حسینی صاحب کو. ابو عباس حسینی صاحب پہلی بار پڑھنا چاہتے ہیں. ابو عباس حسینی صاحب بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وكرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العلی العظیم. عباس صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا, جزاک اللہ. اور بس ایک جگہ تعامل کو آپ نے تعمیل پڑھا ہے شاید, جیسا کہ میرے تک یہ احساس ہوا. تعمیل آپ نے اس کو پڑھ گئے ہیں ہندی میں, وہ رمضان میں ہو جاتا ہے ایسا. اور دوسرا تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے یہاں پر اقمنا الصلاۃ, یہاں بھی تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے.
اور آتین الزکات، باقی سب بہت اچھا پڑھا ہے. انشاءاللہ جب آپ اس کو یوٹیوب پر ڈالنے کے جب منتظر صاحب اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے تب آپ دوبارہ سنیں گے قرآن کو کھول کے، تب آپ کو زیادہ احساس ہوگا کہ میں نے کہاں کیا. لیکن بہت اچھا پڑھا آپ نے، کہ غلطیاں بہت کم تھی ماشاءاللہ سے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ہم یہاں پہ لیں گے انشا زہرا جی کو. انشا زہرا جی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. واذكرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العلی العظیم. بہت خوب انشاء زہرا، آپ نے بہت اچھا پڑھا. بس ایک مسٹیک ہے یہاں پر، فلا تحزانا، فلا تحزا کو آپ نے پڑھا ولا تحزانا، فے کو واو پڑھ گئی ہیں آپ. اور دوسرے کے وقرنا فی بیوت کننا، اس کو پڑھا قرنا آپ نے، یعنی زبر کو پیش پڑھا ہے. اور ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، تو یہاں بھی ذرا سی مسٹیک ہوئی ہے. اور دوسرے کے یرید اللہ کو یرید اللہ پڑھا ہے. وہی میں سمجھ رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایسا ہو سکتا ہے آدمی روزے کی حالت میں کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آ جاتا ہے، کبھی بہرحال ہو جاتا ہے ایسا. لیکن یہ یعنی آپ کے یہاں جو مین غلطی رہی وہ اعراب کی رہی، زیر زبر کی رہی، کوئی بہت بڑی غلطی نہیں رہی ہے. انشاءاللہ یہ بھی دھیان سے پڑھیں گے تو آئندہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے زہرا ہاشمی جی، بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھا پڑھا آپ نے اور جزاک اللہ. ایک مسٹیک ہوئی ہے جاہلیت الاولی پر. جاہلیت الاولی کئی دو تین افراد میں کی ہے. اس میں جاہلیات، یہ کے بعد نہ کھڑا زبر ہے نہ الف ہے. جاہلیت جاہلیات نہیں، الف نہیں ہے. اور دوسرے وَأَطِعْنَ اللَّهَ، جیسے آپ نے آتینا الزکاۃ کو پڑھا اسی کو پڑھ دیا، جبکہ دونوں میں فرق ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
باقی سب اچھا پڑھا الحمدللہ ماشاءاللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ابھی ہمارے ساتھ ہیں بہن مفسر ہاشمی جی. اپنا انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. بہت خوب وزیر ہاشمی صاحبہ ماشاءاللہ اور بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. بس ایک مسٹیک ہوئی ہے یا نساء النبی، آپ نے اس کو نبی پڑھ دیا، بے پر تشدید پڑھی ہے. اور ان اتقیتن میں بھی تھوڑا ہلکا سا غلطی رہی ہے. ان اتقیتن جو زیادہ تر ہو رہی ہے، ان اتقیتن میں اب تک کئی جگہ کئی افراد نے کی ہے، لیکن جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس سے صحیح کر رہے ہیں اپنا آئندہ اگلے والے. اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اصلاح ہو رہی ہے. اور بہت اچھا آپ نے پڑھا. 2 جگہ صرف 2-3 جگہ مسٹیک ہوئی ہے. اللہ آئندہ انشاءاللہ اور اچھا کرے گا. آپ تھوڑا کوشش کرتی رہیے. جی ہاں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ برہان ایک دوست ہے جو میسج کر رہے ہیں. جناب برہان صاحب اپنا انمیوٹ کر کے بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنت منكن الله ورسوله وعمل صالحا نعطها أجرا مرتين وآتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن قاهدا من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذين في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبر الجاهلة الأولى وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. جی شکریہ.
جی آغا، اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ کی مائک شاید میوٹ پہ ہیں. آغا آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئے ان سے. اچھا اچھا، تو تب تک ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جب تک آگے کنیکٹ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ ہیں عائرہ زہرا علی جی. بسم اللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بہت ہی اچھا پڑھا الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے اور مزید اس جی شکریہ. انشاءاللہ. لیکن ان سے پہلے جو صاحب پڑھ رہے تھے میں کنیکشن کٹ گیا تھا، کچھ معلوم نہیں ہو پایا بیچ میں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اور زیادہ محنت کریں، وہ ان کے یہاں بہت غلطی تھی. یا نساء النبی کو یہاں نساء تھا، یا نساء النبی وہاں نساء پڑھا. لستنہ میں غلطی کی، فلا تخضعن بہت غلطی تھی ان کے یہاں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کلاس ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم ہر طرح کے افراد اس میں ہوں. ظاہر ہے کہ جو اچھا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہیں، جو جن کا سلو ہے وہ بھی ہیں، جو کم زیادہ غلطیاں ہیں وہ سب طرح کے ہیں. انشاءاللہ وہ آئندہ اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ جو آخر میں پڑھ رہی تھی. جی مولانا صاحب میرا ایک سوال تھا کہ قرآن مجید میں جو واجب سجدے ہیں اس میں سجدہ کس صورت سے ہمیں کرنا ہے؟ ایک سجدہ ہوگا فقط یا دو سجدوں کو ملا کر، جیسے کہ نماز میں ایک سجدہ مانا؟ نہیں صرف ایک سجدہ. جی جی. اور اس کے لیے شرط ہے کہ اعضائے سجدہ زمین پر ہو اور پلس یہ کہ جو مہر ہے یا سجدگاہ ہم رکھے ہیں وہ بھی ہونا شرط نہیں ہے. لیکن اگر شرط نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو بہت اچھا ہے. سجدے کے لوازمات کے ساتھ ہو تو کیا کہنا، اور نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اور ذکر کیا کیا جائے گا اگر ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے یا پھر؟ نہیں کافی ہے. دوسری اس کی ایک دوسری دعا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. خالی آپ سجدہ کر لیں اور جو بھی ذکر اللہ کا کرنا چاہیں وہ کر لیں، کوئی دقت نہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ. بس دو نہیں ہوں گے، ایک ہی سجدہ ایک سجدہ ہوگا. جی شکریہ. جزاک اللہ. ہمارے پاس آخری ایک پارٹیسپینٹ کو لے رہے ہیں، شاہد حسین صاحب کو. شاہد علی 2 آیت کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد مولانا صاحب قرآن فہمی کے حوالے سے کچھ چند جملے فرمائیں گے. شاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انشاءاللہ ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذين في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العلی العظیم. شکریہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب. خالی نؤتہا کو آپ نے نؤتہا پڑھا، یعنی زبر کے ساتھ پڑھا، جبکہ اس میں پیش ہے. باقی سب اچھا پڑھا الحمدللہ. جہاں تک میری آواز میں نے متوجہ ہوا، بہت اچھا پڑھا آپ نے الحمدللہ. آئندہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے. بالکل. آغا بسم اللہ کریں. چند جملے قرآن فہمی کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال اذن. یہاں پر یہ ایک آیت کریمہ جو پڑھی ہے یہ ترتیل کے حوالے سے ہے، لیکن آپ کی اس وقت جو گفتگو ہونا ہے وہ فہم قرآن پر ہونا ہے، تفہیم قرآن. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت جو کلاس جاری ہے اس میں قرآن کو دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، ارے قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور بعض افراد ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بعض اس سے زیادہ ہلکے پڑھ رہے ہیں، بہت تیز پڑھ رہے ہیں، مختلف افراد ہیں. لیکن قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. تفہیم قرآن، فہم. تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم بنا ہے فہم سے، فہم قرآن. فہم یعنی سوچ بوجھ، اسی سے تفہیم آیا ہے، فہم آیا ہے، اسی سے فہیم بنا ہے. بہت سے نام رکھتے ہیں. فہیم یعنی سمجھنے والا، جس کو سوچ بوجھ ہو. ایک ہے تدبر، ایک ہے تفاہم. قرآن نے بار بار کہا فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو تدبر ہے، ایک تفاہم ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے قرآن کے صحیح پڑھنے کا، کہ ہم قرآن کو پڑھیں. ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھیں گے تو ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر غور کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، اہل بیت رسالت. تو ہم الفاظ کے ذریعے معنی تک پہنچیں گے، اور جب معنی تک پہنچیں گے تو معنی کے بعد اس کے جو مفاہیم ہیں، جو اس کے مصادیق ہیں، جو کہنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اہل بیت، لفظ اہل بیت آیا ہے تو یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے. پھر تدبر میں اور زیادہ تدبر کریں گے. تدبر فہم کے بعد کا مرحلہ ہے تدبر. پہلے ہے پڑھنا، پھر ہے اس کا سمجھنا یعنی فہم قرآن، پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ تدبر کا ہے، غور و فکر کرنے کا ہے، یعنی اس کے انجام کو پہنچنا. لیکن یہ ان سب کا بنیادی مرحلہ وہ آئے گا تلاوت سے، یعنی ہم تلاوت کریں گے تب تفہیم قرآن ہوگی، تلاوت کریں گے تب تدبر قرآن ہوگا. لیکن اگر تلاوت ہی نہیں کریں گے تو نہ ہم فہم قرآن حاصل کر سکتے، نہ ہم تدبر قرآن حاصل کر سکتے. قرآن فہمی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم صرف قرآن پڑھتے رہیں گے تو ثواب تو ملے گا، ثواب کہیں نہیں جائے گا، ثواب میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر ہم خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اجر سب جگہ محفوظ ہے. لیکن جو اس کا رزلٹ ہے وہ رزلٹ فرق آئے گا. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، وہ بیمار ہونے کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس جائے، اس ڈاکٹر نے اس کو دیکھا اور اس نے دوا لکھ دی کہ یہ مریض جو ہیں ان کو یہ دوا فلا دوا صبح شام دوپہر وغیرہ وغیرہ یہ دوا دینا ہے. ہم نے پرچہ لیا اور پرچہ جیب میں رکھا اور چلے گئے. نہ تو ہم نے اس کو کسی سے پڑھوایا، نہ کسی کے یہاں پہنچے کسی میڈیکل اسٹور پر، اور نہ ہم نے اس سے دوا لی. تو ظاہر ہے کہ ہم تندرست نہیں ہو سکتے، ہم بیمار ہی رہیں گے. لیکن پرچہ اگر لکھوایا ہے، ہم نے ڈاکٹر سے دوا لکھوائی ہے، تو اس کا عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، مطلب کسی سے پڑھوائیں،
اور اس کے بعد دوا لیں. بغیر پڑھے دوا کوئی دے گا نہیں, اور بغیر دوا کھائے انسان کو شفا ملے گی نہیں. تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی تدبر, تفاہم اور تلاوت. تو پہلا مرحلہ تلاوت کا ہے, دوسرا مرحلہ اس کے سمجھنے کا ہے, تیسرا مرحلہ اس میں تدبر کا, غور و فکر کرنے کا ہے. جب غور و فکر ہوگی تو ہم صحیح معنی میں صحیح مطلب اور صحیح مفہوم تک پہنچ جائیں گے. جیسے کہ علامہ سید رضی جعفر جو پاکستان کے مشہور عالم ہیں, انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. میں یہاں تک بس یہ واقعہ پیش کر کے 2-3 باتیں اور کہوں آپ کی خدمت میں, کہ کوئی ہندوستانی ہم وطن تھا, یعنی نان مسلم. اس کے نظریات, یہاں بہت سے افراد ہیں جن کے اپنے مذاہب والوں سے نظریات بدلے ہوئے رہتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. ظاہر ہے بہت سے آدمی اپنے نظریات کے خود مخالف ہوتے ہیں. وہ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے پڑھنے کے لیے, انہوں نے وہاں پڑھا. پڑھتے پڑھتے انہوں نے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں مسلک اور مذہب کا کی ریسرچ کروں کہ کون سا مذہب درست ہے, کون سا مذہب حق ہے. تو انہوں نے اپنے دوست جو تھے کلاس فیلو ان کے جو تھے, ان سے بات کی. جو بدھسٹ تھا اس نے اپنی کتاب دی, اس نے وہ کتاب پڑھی, لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک عیسائی دوست تھا, اس سے انجیل لی, اس نے انجیل دیا. انجیل اس نے جب پڑھی تو کہا کہ انجیل میں بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, اس لیے کہ یہ عیسائیوں کو زیادہ پرموٹ کر رہی ہے. ایسے ہی یہودیوں کی کتاب انہوں نے توریت پڑھی, اس کو بھی انہوں نے ایسے ہی پڑھا, تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے بڑا تضاد دکھائی دیا کہ یہودیوں کے لیے کچھ اور قانون ہے, دوسروں کے لیے کچھ اور قانون ہے. ایسے میں کسی مسلمان ساتھی نے ان کو قرآن مجید دی. قرآن مجید جو انہوں نے پڑھا تو اس نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھ کر حیران رہ گیا. تو اس کا جو آغاز ہوا ہے, قرآن کا جو آغاز ہوا ہے, اسٹارٹنگ جو ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے, پوری کائنات کا پالنہار ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ سب کی بات کر رہا ہے, قرآن سب کی بات کر رہا ہے, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہے, سب کی بات. پھر اس کے بعد انہوں نے پورا قرآن پڑھا, مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ شیعہ ہو گئے. لیکن جب سید رضی جعفر صاحب سے ملاقات ہوئی تو پورا واقعہ انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان کیسے ہوا, یہی واقعہ بتایا. انہوں نے پوچھا کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے؟ چلے مسلمان تو ہو گئے. کہا میں شیعہ بھی قرآن کے ذریعے ہوا. وہ کیسے؟ کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک جگہ آیت آئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس بات کو آپ ذرا توجہ سنیں یہاں سے, کہ اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب میں نے یہ پڑھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تقوی الہی اختیار کرو, تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ سچے کون ہیں. یعنی قرآن نے مجھے یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو. تو یہیں پہ یہ بات پیدا ہوئی ذہن میں کہ یہ سچے ہیں کون. جب میں نے قرآن اور آگے پڑھا تو ایک جگہ آیت آئی مباہلے کے حوالے سے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے, اے میرے نبی ان عیسائیوں سے کہہ دو اگر تم دعوے میں سچے ہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور اس کے بعد جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کر دیں گے, اس پر اللہ کی لعنت کریں گے. تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ ہیں کون تھے جو گئے تھے. اور اس کے بعد میں اس تلاش میں ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو جھوٹوں پر لعنت کریں گے. تو میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا. تاریخ اسلام میں مجھے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم اکرم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بیٹوں کی جگہ امام حسن امام حسین کو لے کے گئے تھے, عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے کے گئے تھے, نفسوں کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو لے کے گئے تھے. اور یہی وہ افراد تھے جن کو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھا کہ قرآن نے پہلے سچوں کے ہونے کے ساتھ ہمیں دعوت دی, پھر ان سچوں کو بھی بتا دیا کہ وہ سچے ہیں کون, اور وہ سچے صرف اور صرف پنجتن پاک معلوم ہوئے مجھے اس قرآن کے ذریعے. میں مجبور ہو گیا کہ میں اس آیت کے بعد دامن تشیع کو تھام لوں, یعنی شیعت کا دامن تھام لوں, اہل بیت کا دامن پکڑ لوں. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے پڑھا کہ پہلے الفاظ کے ذریعے معنی تک انسان پہنچتا ہے, پھر معنی کے ذریعے انسان الفاظ کے ذریعے معنی تک پہنچتا ہے, اور معنی کے ذریعے اس کے مصادیق یعنی جو اس کے مصداق ہیں ان تک پہنچتا ہے, پھر اس کے بعد انسان حق تک پہنچ جاتا ہے. یہی تفاہم قرآن ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کریں, اور جب غور و فکر کریں گے تو کسی حد تک ہم پہنچیں گے, اور یہی تدبر ہوگا, ہمیں تدبر تک لے جائے گا.
हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। कुरान अगर कह रहा है कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, तो ये तभी समझ में आएगा जब हम कुरान को पढ़ेंगे, अल्फाज के साथ साथ उसके माना को देखेंगे। कुरान अगर कह रहा है कि अल्लाह झूठों पर लानत करता है, तो हम झूठ से परहेज करेंगे, मगर ये कब करेंगे? जब हम उसमें गौर व फिक्र करेंगे। तफहीम कुरान बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी। अल्लामा इकबाल जो कुरान से बेपनाह इश्क रखते थे, अल्लामा इकबाल के जब आप अशार पढ़ेंगे और उनकी शायरी को देखेंगे तो आप खुद हैरत में हो जाएंगे कि वो जो इकबाल बने हैं वो असल में इसी नज़रिए से बने हैं। कुरान मजीद की तिलावत बेपनाह करते थे अल्लामा इकबाल। यहाँ अल्लामा इकबाल का जिक्र इसलिए आ गया कि उन्होंने कुरान के ऊपर बहुत से अशार लिखे। मशहूर मारूफ शेर है उनका कि वो मुअज़्ज़ज़ थे साहिब कुरान होकर, और मफ़हूम यह है कि अगर मुसलमान हो, हमारे बुजुर्ग जो साहिब इज़्ज़त थे तो उसी लिए थे कि वो कुरान से वाबस्ता थे। लेकिन हम आज जो अगर ज़लील ख्वार हो रहे हैं तो इसलिए हो रहा है कि हम तारिक कुरान हो गए हैं। वो शेर इस वक्त मुझे बैनी याद नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह किसी वक्त अर्ज करूँगा। एक शेर उनका फ़ारसी में है कि अगर तुम्ही ख्वाही मुसलमान ज़ीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ बक़ुरआन ज़ीस्तन। अगर तुम ये चाहते हो कि मुसलमान की ज़िंदगी गुजारो, इस्लाम की ज़िंदगी गुजारो, तो ये बग़ैर कुरान मुमकिन नहीं है। यानी हम कुरान की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को, कुरान से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, तब हम एक इस्लामी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना ज़िल्लत और ख्वारी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेपनाह ताकीद फरमाई है कुरान मजीद की तिलावत की, और खुदावंद आलम खुद कुरान में कह रहा है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। ना पढ़ो पूरा पारा, ना पढ़ो 10 रुकू, नहीं, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, जितना मुमकिन हो आप उतना पढ़िए। मुमकिन है एक आदमी एक ही सफ़ा, एक पेज ही पढ़ सकता है, एक पेज पढ़ ले। मुमकिन है एक आदमी 2 पेज पढ़ सकता है, मुमकिन है एक आदमी 2 ही आयत पढ़ सकता है, नहीं है वक्त, नहीं तवज्जो उसकी है उस तरफ, तो जितना मुमकिन है उतना कुरान पढ़े। इंशाअल्लाह आज कम पढ़ेगा, कल ज़्यादा भी पढ़ेगा। आज अल्फाज पढ़ रहा है, तरतील के साथ पढ़ रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा ज़्यादा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। और इस सिलसिले में हमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरवाहुम लहुल फ़िदा के बारे में है कि आप 3 दिन में कुरान ख़त्म किया करते थे, यानी पर डे आप 10 पारे कुरान मजीद के पढ़ते थे। तभी तो 3 दिन में एक कुरान मजीद होगा। शब क़द्र आ रही है, ये शब जो आ रही है बहुत अहम शब है, हमें इसमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दुआएं पढ़ें, दुआए अबू हमज़ा सोमाली पढ़ें, और अगर हम उसको अरबी में नहीं पढ़ सकते या अरबी पढ़ने में हमारी रफ्तार स्लो है तो उसका तर्जमा पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें, ताकि देखें कि मासूमिन ने किस तरीके से हमें दावत अमल दी है, दावत फ़िक्र दी है। और जो अफराद बीमार हैं, मौलाना सना अब्बास साहब क़िबला बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारे दोस्तों में हैं, बड़े फ़आल आदमी हैं, कुरान मजीद के हवाले से काम किए हैं, आप उनके लिए ज़रूर दुआ फरमाएं कि परवरदिगार दीगर मरीज़ों के साथ उन्हें भी शिफाए कामिला व आजिला। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब, तमाम ये ख्वाहारान और तमाम बरादरान जो शरीक बज़्म हैं, ये सब कुरान मजीद के ऊपर और ज़्यादा तवज्जो देंगे। इस सिलसिले में अगर कोई बात हो, किस डिस्कस करना हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बेशक आगा हमारे साथ जुड़े हैं, मान लीजिए कश्मीर से भी मौलाना तौफीक साहब। मौलाना तौफीक साहब एक मान लीजिए जवान कारी भी है और एक मान लीजिए फ़िक्रमंद इंसान है, जिन्होंने बहुत अच्छे कारनामे किए हैं सरमाए में। ज़ियारत अरबाइन के सिलसिले से इनकी मान लीजिए बहुत सारी खिदमात है कश्मीर के अंदर, बहुत सारे मान लीजिए तरीक़ोकार उन्होंने उसमें आजमाए हैं ताकि ज़ियारत अरबाइन आम हो जाए और उसमें इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है। हम बड़े अदब व खुलूस से मान लीजिए सलाम पेश करते हैं मौलाना फ़हीम साहब की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम आगा तौफीक हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम आगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آگا جیسے کہ ہم نے ایک پوسٹر بھی سرکولیٹ کیا تھا، معافی چاہوں گا کچھ شاید نام لینے میں پروننسیشن میں پرابلم ہوئی. توفیق حسین صاحب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کشمیر سے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشنز بہت ساری رہ چکی ہے. مان لیجیے خدمات کی ہے انہوں نے قوم کے لیے، سرمایہ کے لیے قوم کے لیے. اور ابھی آج اس لیے ہم نے زحمت دی ہے آغا توفیق صاحب کو، تاکہ نہ صرف جوانوں کو مان لیجیے روشناس کیا جائے ان کی جو ہے، کیونکہ آج وہ رات ہے جب برکتیں، کرامتیں جو ہے، فضیلتیں ہم سب چاہیں گے ہمارے گھروں پہ اور ہم پہ جو ہے نزول ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ ہم کریں آج کی رات کا. تو اسی مان لیجیے اسی چیز کو سمجھنے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں آغا توفیق صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے لیلۃ القدر کے بارے میں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں آپ سب اور جناب مولانا صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قرآن فہمی کے حوالے سے بہرحال بات کی اور ابھی تک اس پر ہم سب کو مزین کر رہے تھے. اور آپ سب عزیزوں کو جنہوں نے یہ بابرکت اور بابرکت مہینے کو بہترین فرصت جان کر بہترین اندازے سے جو کارنامہ پیش کیا ہے اور جو یہ سلسلہ جاری کیا ہے، اور میں اس سب چیز کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہرحال ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج یہاں پہ جو باتیں کروں گا شب قدر کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں اور اس ایک طالب علمانہ بحث کو ہم ادامہ دیں گے. میں کیمرہ آف کر کے انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیش کروں گا اپنے عرائض، انشاءاللہ ہم سب مستفید ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعین علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی القرآن المبین وهو اصدق القائلین وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. 15ویں آیت، جس میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث بیہودہ پیدا کیا ہے اس دنیا میں، ہم نے تمہیں اس دنیا میں لایا، آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ عبث ہو، آپ فرسودہ ہو، آپ بیہودہ ہو. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، درحال کہ تمہیں ہماری طرف باز گشت کرنی ہے، تمہیں ہماری طرف واپس لوٹنا ہے. یعنی ہم سب جو ہم اس میں اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ہم سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوردن برائے زیستن اس ولی زیستن برائے خوردن نیست. یعنی اگر ہم کھاتے ہیں، یہ ہمارے پیٹ پوجا ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم بنانے کے لیے ہے. خوردن برائے زیستن اس، کھانا جو ہے وہ زیستن کے لیے ہے، زندگی گزارنے، زندہ رہنے کے لیے ہیں. لیکن زیستن برائے خوردن نیست، لیکن زندگی گزارنا جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. یعنی ہماری زندگی صرف کھانے پینے پر منحصر نہیں ہے. جو ہماری اصلی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، وہ کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک نمونہ بن کے ہمیں دنیا کے لیے کام کرنی ہے، اور تب جا کے ہم کل سرخرو ہو کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جائیں گے. اور یہ ہر ایک انسان کی، ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی مکتبی فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عمر کے لحاظ سے کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، خواہر ہو، برادر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ چیز کرنی ہے. اور آج میرا جو موضوع ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے. حق تعالیٰ اس شب قدر میں قرآن پاک کو نازل فرماتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں سورہ انا انزلنا میں، سورہ قدر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلب یہ پوری جو سورہ قدر ہے یہ اسی حوالے کے ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، اور اس کو کی جگہ قرآن کیوں نہیں آیا؟ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہو کا استعمال ہوا ہے یہ قرآن کی عظمت کے لیے ہوا ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال سے ہم اپنی طرح سے جو بحث کریں گے، ہم جب کہیں پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں، اچھے پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں، یا کہیں پہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، سعودی عربیہ جاتے ہیں، یا ایران جاتے ہیں، پھر جب ہم وہاں اتنا مزہ لے کے وہاں جو معنوی چیزیں حاصل کرتے ہیں، پھر جب ہم واپس آتے ہیں، ہم کسی دوست کو وہ سب کہنا چاہتے ہیں تو ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے، پھر ہم ایک چیز ضروری کہتے ہیں وہاں پہ وما ادراک، یعنی تم کیا جانو وہاں پہ کیسا مزہ تھا، کیسا نظارہ تھا۔ یعنی جب ہم نے کسی چیز کو بڑھ چڑھ کے پیش کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تم کیا جانے وہاں پہ کیسا، آپ کیا جانے وہاں پہ کیسا نظارہ تھا، وہاں پہ کتنا مزہ تھا، پھر کہتے ہیں وہاں پہ کیا کیا تھا۔ یعنی پہلے ہم اپنی چیز جو ہم نے دیکھی ہو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو چڑھاتے ہیں کہ آپ کیا جانو۔ اس طرح خداوند عالم یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانے کہ شب قدر کیا ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں ملائکوں کا نزول ہوتا ہے، روح القدس کا نزول ہوتا ہے، صبح فجر تک سلام سلامتی لے کے، سلام لے کے مطلع الفجر تک ہوتا ہے۔ یعنی سلام ہم قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک جگہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈا بن جاؤ اور سلامت بن جاؤ، یعنی اتنا ٹھنڈا بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ٹھنڈگی، وسلام علی ابراہیم۔ اور اس طرح یہاں پہ بھی ایک یہی لفظ استعمال ہوا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح فجر تک۔ اب جب ہم اس پر بات کریں گے تو شب قدر کا معنی کیا ہے، قدر کیا ہوتی ہے؟ قدر کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک قدر ہے یقدر تقدیر، تقدیر سے یعنی کہ اس دن تعین تقدیر ہوتا ہے، جیسے کہ استاد محترم جناب استاد مطہر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قدر تعین کرنا، یعنی اس دنیا میں اس سال میں آپ کے لیے کیا کچھ ہوگا، کون سے حوادث پیش آئیں گے، کون سے موقع ملیں گے، کیا کچھ ملے گا، وہ اس کو قدر کہتے ہیں، تعین ہوتا ہے اس رات۔ دوسرے جو ہے قدر سے مراد یعنی تنگ ہونا، یعنی ملائکہ اور روح القدس یعنی ملائکہ زمین پر آئے ہیں کہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، مفسر یہ تفسیر کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت تفاصیل قدر کے حوالے سے، یعنی ہمیں اس چیز کی قدر جان کر اگر ہم شب لیلۃ القدر کی قدر جانیں گے تو یہ بھی ہماری قدر کرے کہ جو زندگی میں ہم سالوں سال پھر بڑھتے رہتے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے ایک شب بنایا ہے کہ آپ اس شب میں خود کو اگر توفیق صاحب شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے، جی اگر توفیق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ جی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا۔ جی بالکل جی، تو پھر جب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو تقدیر بنی ہے، ہم سالوں سال بھٹکتے رہتے ہیں، سالوں سال پھرتے رہتے ہیں،
اور یہ جو شب ہے اگر ہم اس کی قدر جانیں گے، خدا کہتا ہے کہ میں نے تقدیر آپ نے ان 3 شبوں میں یعنی شب قدر میں لکھا رہا ہے. آپ اپنی تقدیر کو سنبھال سکتے ہو. آپ خدا کے سامنے آہوازاری کر کے گڑ گڑا کیا آپ اپنی تقدیر کو سنبھال سکتے ہو. یہاں پہ اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے شب قدر کی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو اپنے خاندان اپنے خانوادے کو بیدار کرتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ آج جو شب ہے اس میں آپ اپنی تقدیر بنا سکتے ہیں. نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہی روایت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتی تھی اور اس شب میں ان کو بیدار رہنے کی تاکید بھی کرتی تھی، تاکہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس سے یہ امر ہمارے لیے ہے کہ تاکہ ہمارے لیے ایک درس بنے، کیونکہ ہم نے جو روڈ ماڈل بنانا ہے وہ انہی کو بنانا ہے، تاکہ ہمارے لیے یہ ایک درس رہے کہ ہم اس شب سے محروم نہ رہیں، ہم اس شب کی برکت و اس شب کی فضیلتوں سے محروم نہ رہیں. اب جو دوسرا جو سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر شب قدر کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، شب قدر کی اتنی زیادہ افادیت ہے، تو پھر ایک شب کو تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی ایک شب ہوتا اس میں انسان دن رات اس میں وہ جو ہے بیدار رہتا، ان میں زندہ داری رہتا، اس میں شب قدر کے حوالے سے جو اعمال تھے وہ انجام دیتا. یعنی اتنی جب امپورٹنس ہے، اتنی جب اس میں یہ ہے فضیلت ہے، پھر ایک شب تعین کیوں نہیں؟ اس کے حوالے سے یہاں پہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک حدیث پاک یہاں پہ کوٹ کریں گے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ شب قدر ہی مخفی ہے، نہیں، بہت ساری چیزیں خدا نے بہت ساری چیزوں میں مخفی رکھے ہیں. خداوند عالم نے اپنی خوشنودی کو اطاعت میں مخفی رکھا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ کون سی کام آپ انجام دو، کون سی اطاعت کرو آپ، کون سی عبادت آپ انجام دو تو میں یہ جو ہوں خوشنود ہو جاؤں گا. نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اطاعت کرو، اطاعت میں میری خوشنودی ہے. یعنی وہاں پہ نماز، روزہ، یتیم کو کھانا کھلانا، پڑوسی سے اچھا رابطہ، استادوں سے اچھا برتاؤ، اور یہ سب چیزیں وہاں پہ کسی ایک چیز کو معین نہیں کیا گیا، کسی ایک چیز کا تعین نہیں ہوا، تاکہ انسان ہر اچھا کام انجام دے. یعنی اس کا فلسفہ یہ ہے، اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ہر اچھا کام انجام دے. یہ نہیں کہے کہ نہیں اچھا کام روزہ رکھنا ہے تو اب مجھے جا کے نماز نہیں پڑھنی ہے، اچھا کام غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اب جا کے مجھے کوئی ہمسایوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے، اچھا کام بہرحال بچوں کو پڑھانا ہے تب جا کے مجھے کوئی استاد کوئی اچھا احترام نہیں کرنا. یعنی کوئی ایسا کام خدا نے نہیں بتایا ہے کہ آپ یہ کرو اور اسی میں میری خوشنودی ہے، بلکہ فرمایا آپ اطاعت کرو، ہر چیز میں میری خوشی ہے، آپ اطاعت کرو. دوسرا جو چیز ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے اپنے غضب اپنے خشم کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ آپ ہر گناہ چھوڑو. خدا نے یہ نہیں معین کیا آپ ظلم کرو کسی پہ تب جا کے میں غضب میں آ جاتا ہوں، آپ یہ کرو یہ کرو. ہاں یہ سب ہیں روایت میں، لیکن کسی ایک ہی چیز کو معین نہیں کیا ہے خدا نے، بلکہ کہا ہے کہ خدا نے ہر گناہ سے آپ پرہیز کرو، کیونکہ گناہ میں میرا خشم ہے، کیونکہ گناہ سے میں مغضوب ہوتا ہوں، کیونکہ گناہ میں خوش نہیں ہوں. تاکہ انسان میں کیا ہے کہ انسان ہر بدی، ہر بلا، ہر بری چیز کو چھوڑے. تیسرا جو ہے خداوند عالم نے اجابت کو رکھا ہے پنہان مانگنے میں. یعنی یہ نہیں فرمایا آپ کون سا دعا مانگو تو میں اجابت کروں گا، میں قبول کروں گا، بلکہ فرمایا ادعونی استجب لکم، آپ مجھے مانگو. یہ نہیں بتایا کون سا دعا، ہم دعائے کمیل پڑھے، ہم دعائے توسل پڑھے، ہم قرآن پڑھتے رہیں، ہم کیا کریں، ہم کون سا دعا پڑھے، یہ کسی ایک دعا کو معین نہیں کیا، بلکہ فرمایا آپ مجھے مانگو، آپ مانگو میں قبول کروں گا. کسی ایک چیز کا تعین نہیں ہوا ہے یہاں پر. اور اسی طرح اپنے ولی اللہ اولیاء خدا کو پوشید رکھا ہے لوگوں میں. کیوں؟ تاکہ آپ ہر انسان کی جو ہے عزت کرو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. اگر ہمیں معلوم ہوگا، ہم جو اس میں ابھی گروپ میں ہیں، ہمیں معلوم ہوگا، ہر ایک کا معلوم ہوگا یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں معلوم ہوگا، تو ہم ہر ایک کا عزت نہیں کریں گے. اگر اس میں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ فلانی صاحب اس میں سے جو ہے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم اسی کی عزت زیادہ کریں گے، باقی کو ہم چھوڑیں گے، باقی کو ہم نظر انداز کر کے نیگلیکٹ کریں گے. خدا نے اپنے ولیوں کو بھی پوشیدہ رکھا ہے تاکہ
آپ ہر انسان کی آپ جو ہے عزت کریں گے. جس طرح فرماتا آپ کسی کو تحقیر کے انداز سے نہ دیکھو. اور اسی طرح شب قدر کو خداوند عالم نے مخفی رکھا ہے تاکہ آپ ہر شب جو ہے خدا کی بارگاہ میں آئے, ہر شب آہوزاری کر کے خدا کے سجدے سجود آئے, خدا کی بارگاہ میں آئے. کسی چیز کو معین نہیں کیا کسی رات کو. ہاں اب جو روایت سے ہے کہ خداوند عالم جیسے فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کہاں نازل کیا ہے, شب قدر میں نازل کیا ہے. اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کی 185 آیت نمبر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان میں ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو. تو قرینے سے معلوم چلتا ہے, یعنی سغرا کبرا ملانے سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن پاک جو نازل ہوئے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے. اور پھر تعین کیا ہے کہ ہم نے اس شب قدر میں نازل کیا ہے. تو اب شب قدر ان میں سے کون سی ہیں؟ بعض جو روایت ہے وہ آخری 10 دن, اور پھر اس میں سے بھی روایت ہے کہ آخری جو ہے وہ طاق شب آتے ہیں. اور پھر جو ہم روایت میں دیکھتے ہیں 19, 21 اور 23 کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے. اور جب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تعین کرے 2 شبوں میں 3 شبوں میں کون سی شب ہے, تو امام نے فرمایا کتنا بہتر ہے کہ ہم تینوں شب کو زندہ داری کریں, تینوں شب کی وہ بیدار رہے, تینوں شب کو خدا کی بارگاہ میں آئے. کیونکہ ہمیں اتنا کہ خیر من الف شہر, یعنی تقریباً یہ 83 یا 84 سال ایج بنتے ہیں. یعنی وہ عمر جو نماز اور روزہ اور جو بابرکت عمر ہو وہ حساب ہوتی ہے ہماری. یعنی 100 مہینہ 1000 مہینہ خیر من الف شہر, یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے. وہ 1000 مہینہ ہمیں ایک شب میں حاصل ہونا ہے. کتنا بہتر ہے کہ ہم تینوں شبوں کو زندہ داری کریں. اور جو روایت سے ان کے قرائن سے معلوم چلتا ہے کہ ان 2 شب اور خاص کر آخری جو آج 23 شب, یعنی ان کی زیادہ کسی خاص مخصوص, میں نے پہلے بھی کہا کسی خاص رات کو نہیں بتایا. ہاں جو روایت ہے ان کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ جو 21 ہے 23 ہے اور 19 ہے. اور دوسری چیز اس میں کیا کرنا ہے, اب ضروری ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا. اس میں جب امام سے فرمایا اس میں ہم کیا مانگیں, امام فرماتے ہیں اپنے لیے کیا, اپنے لیے سعادت مانگو, اپنے لیے معرفت مانگو. اس شب میں انسان کو اپنے فطرت کی طرف باز گشت کرنی ہے. فطرت یعنی افطار سے نکلا ہے, افطار فطر یہ اس سے نکلا ہے. فطرہ یعنی توڑنا کسی چیز کو, فطر توڑنا. تو افطار ہم اسی کو کہتے ہیں کیونکہ ہم دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں, اپنا روزہ توڑتے ہیں. اور یہی فطرت کی طرف, فطرت جو انسان میں ہے یہ جب خدا کی ٹریکس پر نہیں چلے گی تو یہ بھٹکتی رہتی ہے, یہ بھٹک جاتی ہے اپنے ٹریک سے. جب یہ بھٹکتی ہے تو پھر خداوند عالم نے اس انسان کے لیے, کسی کو خدا نہیں چاہتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے. انسان ہر ایک کو چاہتا ہے کہ یہ میری طرف باز گشت ہے. جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں, مثال ایک ہوتی ہے, بہرحال وقت جو میرا ہے 6 بجے تک. جی جناب. جی بالکل. جی 2 منٹ رہ گئے, تو انشاءاللہ ان 2 منٹ میں کوشش کروں گا. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آئے اس کے بارگاہ میں. ہمیں خدا نہیں چاہتا کہ آپ کو میں دور کروں خود سے, خدا چاہتا ہے آپ آ جاؤ. اور یہ جو شبیں ہیں یہ بونس پوائنٹ ہے ہمارے لیے. ہم خدا کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں کون سی نماز, جس میں ہم دل ایک ہی ہوتا ہے زبان کہی ہوتی ہے. روزہ رکھتے کون سا روزہ, جس میں حسد ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کی تہمت ہوتی ہے. خدا چاہتا ہے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دوں, آپ ان سے جا کے خداوند عالم تک جلدی رسائی حاصل کرو. اور اس میں سے جو بہترین ہے وہ ہے شب قدر. ہم سب کو اس کی قدر جاننی چاہیے, کیونکہ حضرت علامہ اقبال کا یہاں پہ ایک جو شعر عرض کروں, وہ چاہتے ہیں کہ وادی عشق بسی دور دراز, یہ جو سالک چلتے رہتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے, یہاں یہ راستہ بہت کڑک ہے, بہت وہ دور دراز ہے, یہ راستہ بہت طویل ہے. لیکن کبھی انسان کا یہ سالوں سال کا راستہ, یہ طویل راستہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے. طے شود جادہ 100 سالہ, یہ 100 سال کا راستہ جو اس پہ سالک چلتا ہے یہ کبھی طے ہو جاتا ہے ایک انسان کی آہ سے. ہم سب کوشش کریں گے اس شب میں
खुदावंद आलम की बारगाह में आएंगे और खुदावंद आलम की बारगाह में आकर हम अपने गुनाहों से पशेमान होकर एक एक चुने खुदा, अगर दूसरों को कहेंगे कोई हमारे चेहरे की तरह नहीं देखे, लेकिन खुदा कहते हैं आप आ जाओ मेरी बारगाह में, मैं आपको जो है सुरखरू करूंगा, आप मुझे मांगो। तो उसके बारगाह में आएंगे और वहां पे आहोजारी करेंगे, वहां पे चाहेंगे खुदा हमने ये सब गलतियां की है, ये सब हो गया हमसे, अब इन सब से हम माफी मांगते हुए आपके बारगाह में आए हुए हैं। अब हम हमारे जो आइंदा साल, हमारे जो सालों साल हैं, उनको अपने तौर तरीके पे, अपने रास्ते पे, अपने राह मुस्तकीम पे ले जाओ। इंशाल्लाह खुदा हम सब से ये शब कबूल करेंगे और इंशाल्लाह हम सब को इस शब में जो औलिया खुदा दुआ मांगे वही दुआ हम सब के लिए भी इंशाल्लाह वही सब हमें भी उसमें महशूर करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे लिए भी वही दुआ इंशाल्लाह मुस्तजाब करेंगे। और जिनसे औलिया खुदा नजात मांगते हैं उनसे हमें भी नजात देंगे इंशाल्लाह। और इस वबा की जो सूरज हाल बनी हुई है इससे हर एक को आज़ाद करे, इस बीमारी से जो इसमें फंसे हुए हैं, जो इसमें गिरफ्तार है, उन सब को खुदावंद आलम बहक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस बीमारी से छुटकारा दिलाए और हम सब को इस वबा से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल शुक्रिया। शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं आगा तौफीक हुसैन साहब का और आगा साबिर अली साहब का। हमारे साथ हाजरीन जुड़े होंगे आगा नबी हैदर साहब। अगर नबी हैदर साहब यहाँ पे हैं तो जी बिल्कुल, आगा नबी हैदर साहब बिल्कुल यहाँ पे हैं। तजवीद के हवाले से जैसे सिलसिला हम जारी रखेंगे, हमारे साथ तजवीद के माहिरीन भी हैं, बिल्कुल साबिर साहब भी हैं। सिलसिला हमने शुरू किया था तजवीद का, मान लीजिए चंद बेहतरीन क़ारी हैं साबिर साहब, बिल्कुल, और तौफीक साहब भी खुदा सलामत रखें इंशाअल्लाह। मैं जानता हूँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्तान की गुजारिश बार बार थी कि तजवीद के हवाले से हम मजीद जो है ये सिलसिला करेंगे। हमेशा हमने 15 मिनट या मान लीजिए 10-15 मिनट की ही तजवीद रखी है, तो कुछ दिनों से हम नहीं कर पाए थे। आज फिर से हमारे साथ है आगा नबी हैदर साहब, तो इंशाअल्लाह शुरुआत करते हैं आगा तजवीद के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, खियारुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। अज़ीज़ान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाज़रीन व सामिईन, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, खुदा सबके हाथों पर, सबके घरों पर, सबके दिलों पर अपनी रहमतें, बरकतें, शराफतें नाजिल फरमाए इंशाअल्लाह। और इस वबा से हम तमाम मोमिन मोमिनात को महफूज व मसून फरमाए, और जो लोग इस वबा की चपेट में आकर दुनिया को छोड़ के चले गए, परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह, और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए इंशाअल्लाह। वाक़ई ये दौर बहुत ही ख़तरनाक दौर है, फिर भी हमें चाहे दौर जैसा भी हो, हमें हर दौर में कुरान से और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहना है कि ये कुरान जो है हमारी हिदायत के लिए आया है और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे हादी हैं, हिदायत करने वाले हैं। बहरहाल तो हम अभी जो यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें, मैं खुद एक छोटा था आदना तालिब इल्म, हक़ीर तालिब इल्म, हमारे साबिर भाई यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, बड़े कारी, बेहतरीन कारी, खुदा उन्हें सलामत रखे इंशाअल्लाह। मैं उनकी मौजूदगी में मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। मैं सीखूंगा इंशाअल्लाह उनसे, इंशाअल्लाह ज़रूर। नहीं, आपकी हमने हुसैन डे में आपकी क़िरात सुनी माशाअल्लाह, बेहतरीन, खुदा जज़ाए खैर इंशाअल्लाह आपको। तो मैंने, जैसा कि मैं खुलासा बयान करूँ इंशाअल्लाह जो पिछली बातों का, चंद 10 दिनों तकरीबन में ये बात चल रही थी, तो उसमें जो हमने बताया था कि तजवीद के जो है वो तारीफ़ें वगैरह छोड़ के, सारी बातें छोड़ के, कि 4 सुतून हैं तजवीद के। एक है सिफ़ात हुरूफ, दूसरे हैं अहकाम हुरूफ, तीसरे है क़वाइद हुरूफ, और चौथे हैं मखारिज हुरूफ। तो हम जो है पहले सुतून को पकड़े हुए थे, थामे हुए थे। पहला सुतून, पहली दीवार जो
جس کا دامن ہم تھامے ہوئے تھے، تو اس کے ہم نے تقریباً جو 20 صفات بیان کی ہے کہ حروف جو 28 حروف یا 29 حروف ہیں ان کے تقریباً 20 صفات ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ ہیں. تو ہم نے جو اس میں جو ہائی لائٹ تھے جو صفات، وہ صفات ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی. تو ان میں سے میں نے صرف 4 کو، چونکہ جو ہے یہ کلاس جو بہت ہی شارٹ ہے اور 1 مہینے میں یا 20 روز میں یہ ساری باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. تجوید جو ہے بہت ہی بڑا موضوع ہے اور بہت ہی وسیع جو ہے، اس کے اندر جو ہے بڑا میدان ہے جس میں بہت سی باتیں جو ہم چھوڑتے ہوئے، تو میں نے 20 صفات کو چھوڑتے ہوئے تو اس میں 4 صفات میں نے آپ سب کو بیان کیا تھا. تو صفات حروف کیوں یہ جو تقسیم کیا گیا ہے، صفات حروف، احکام حروف اور قواعد حروف اور جو ہے مخارج حروف. صفات حروف یعنی حروف کو صرف حروف کے اعتبار سے دیکھنا، ہم کو اس پر زبر زیر پیش ہے وہ نہیں، وہ اس کی صفت کیسی ہے بس دیکھنا ہے. تو ہم نے صفات بیان کی تھے آپ کو، ایک ہے صفت استعلا، ایک ہے صفت استفال، ایک ہے صفت، یہ جو ہے اصلی صفات تھے دونوں، اور 2 فرعی صفات قلقلہ اور لین. میں نے 3 کو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. جو پارٹیسپینٹ یہاں پر سب لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں، اس پر ہم نے تطبیق بھی کیا تھا، پریکٹیکلی ہم نے عمل بھی کیا تھا ماشاءاللہ. ہمارے طلاب نے، ہمارے جو یہاں پہ سامعین جو حاضرین یہاں پر پارٹیسپینٹ کیے ہوئے ہیں، سب نے ماشاءاللہ تقریباً جو ہے سب نے پریکٹیکلی پڑھ کے بتایا باقاعدہ اور سیکھا بھی الحمدللہ انشاءاللہ. تو آج جو ہمارا آخری جو صفات حروف سے جو 4 چیزوں میں سے ہمارا جو آخری جو موضوع ہے وہ ہے صفت لین. لین کے بارے میں بحث کریں انشاءاللہ. لین جو ہے کیا ہے؟ دیکھیے لین کے معنی کیا ہے؟ نرم نازک. کوئی چیز کیا ہے؟ نرم اور نازک ہونا. قرآن میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اگرچہ اس کے مشتقات جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں، الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا. یہ لینا جو ورڈ ہے، یہ جو ہے وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یہ قرآن کی آیت ہے. اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جو ہے ڈراؤ، شاید وہ جو ہے سیکھ جائے، اور نرمی سے بات کرو. جس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا اور اس سے بھی نرمی سے بات کرنا ابھی بھی. یعنی ہم کو کوئی تماچا مارتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے اس کو ڈبل تماچا مار دیں، یہ کوشش ہوتی ہے ہماری. مگر وہاں پہ کیا ہے؟ وقولا له قولا لینا. لین یعنی جو ہے یہ لین کیا ہے؟ یہ جو ہے کیا نام ہے، بہت ہی نرم لہجے میں بات کرو، اس طرح سے کہا گیا. وہاں پہ لین ورڈ استعمال ہوا ہے، لفظ لین، جس کے معنی کیا ہے؟ نرم اور نازک. جی یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیے شرط کیا ہے؟ یہاں پہ 2 حرف ہیں، واو اور حرف یا. حرف واو اور حرف یا، یہ 2 حرف ہیں جو حرف لین تب کہلاتے ہیں یہ جب ان سے پہلے زبر ہو اور یہ خود ساکن ہو، حالت جزم میں ہونے چاہیے. شرط کیا ہے؟ یہ شرط بہت ضروری ہے یاد رکھنا آپ کو، ورنہ اگر اس سے پہلے زبر نہیں ہے، اس سے جب اگر پہلے پیش ہے تو وہ تھوڑی وہ لین بنیں گے. شرط کیا ہے کہ یہ خود ساکن ہو، حرف واو اور حرف یا دونوں ساکن ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر، صرف زبر، اور کوئی حرف نہیں، کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف زبر ہو. جیسے مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ جیسے یوم، یہ واو زبر، یوم، یا واو زبر، یوم. یوم، یوم نہیں پڑھنا آپ کو، یوم نہیں، ہم کیا ہے؟ یوم. یوم ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، اس طرح سے قرآن کی آیتیں ہیں. یوم یقوم السماء، یوم ہے، اس طرح سے. یا پھر جو کیا نام ہے؟ قوم. قوم یعنی نرمی سے آپ کو ادا کرنا ہے. یعنی ایک طرح سے جب دیکھیے مانو کیا ہے اس میں، ہاں نرمی سے آپ کو ادا کرنا، پہلی بات کی. ابھی میں انشاءاللہ آ رہا ہوں تھوڑا آگے بات کریں گے. دوسری مثال کیا ہے؟ حرف یا کی، جیسے الیک. الیک دیکھیے الیک ہے اور الیک، ان دونوں فرق ہے. الیک، یا علیک، یا علیہم، علیکم، اس طرح سے بہت سے الفاظ قرآن میں آتے ہیں. یا کتیب ہے نا، اس طرح سے کیا ہے قرآن میں بہت سے الفاظ. ارأیت، ارأیت الذی، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأی. تو ای اور یو، یعنی یو میں چونکہ واو ہے، حرف واو کی وجہ سے کیا ذرا ہمارا ہونٹ اوپر کی طرف اٹھے گا زیادہ ہے، یوم. اور حرف یا میں الیک، اور ہمارا چونکہ جو ہے دیکھیے یہاں پر کیا ہے، جیسا حرف ہوگا، اگر دیکھیے مانو کیا ہے ہمارے پاس 28 حروف میں 28 حروف میں سے کیا ہے 7 حروف جو ہے حروف استعلا کے ہیں. اگر وہ حروف جو ہے حرف لین کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے ذرا موٹی آواز رہے گی، جیسے قوم، قوم، صوم، اس طرح سے. یا پھر غین ہے، غیر، غیر المغضوب، غیر نہیں بولیں گے. لیکن اگر ان 7 حروف کے علاوہ جو دوسرے حروف آ رہے ہیں، حروف استفال اگر آ رہے ہیں، تو ان میں جو ہے ہم کو
ہمارے دونوں ہونٹ جو ہے بالکل جو ہے زمین کی طرف جو ہے نیچے کی طرف ذرا جھکیں گے. استفال کے معنی کیا ہے؟ یعنی ریشہ زبان کا جھکنا نیچے کی طرف. جب ہماری ریشہ زبان جھکتی ہے یعنی زبان کا آخری حصہ جو ہمارا جو جڑ ہے جھکتی ہے تو ہمارے دونوں ہونٹ کیا ہے ذرا پھیلتے ہیں ایسے, یعنی افق میں دائیں بائیں ذرا پھیلتے ہیں ہمارے دونوں ہونٹ. جیسے وہ 21 حروف ہیں پورے, ان 7 حروف کے علاوہ جب یہ 7 حروف آئیں گے حرف لین کے ساتھ یعنی واو اور یا کے ساتھ آئیں گے تو ہم جو ہے ذرا موٹی آواز میں اور ذرا اوپر کی طرف اٹھا کے پڑھیں گے. جیسے قوم, صوم, ایسے بہت سے الفاظ ہیں. یا پھر غیر, غیر یا خیر ہے نا, صاد, ضاد, طا, ظا, خا, غین, قاف, یہ 7 حروف ہیں جو حروف استعلا میں سے ہیں. یعنی یہ حروف 7 ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں کسی بھی حالت میں ہو, زیر زبر پیش ساکن مشدد جس شکل میں ہوتے ہیں یہ ہمیشہ موٹے ہی پڑے جاتے ہیں. لیکن حرف را اور حرف لام جو اللہ کا ہے وہ اس میں شرطیں کچھ ہیں. اگر اللہ سے پہلے زبر ہوں گے تو موٹا پڑھیں گے, اگر حرف را پر زبر ہوگا یا اس سے پہلے زبر ہوگا یا اس سے پہلے زبر ہوگا را ساکن ہوگا تو ایک شرائط وہاں پر ہیں تو پڑھیں گے. ورنہ حرف را کبھی کبھی کیا ہے باریک پڑھا جاتا ہے. اگر حرف را پہ زیر آ گیا مثلا تو حرف را کو باریک پڑھیں گے. اگر حرف اللہ سے پہلے لام, اس کے لام سے پہلے زیر آ گیا تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا اس طرح سے. تو یہ 7 حروف یہ لین, اگر آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ, میں زیادہ بولے جا رہا ہوں, مجھے نہیں بولنا چاہیے تھوڑا سا آپ سے, کیونکہ مجھے آج بولنا ہے صرف معافی چاہتے ہوئے آج مجھے بولنا ہے. آج چونکہ جو ہے یہ آج کیا ہے تھیوری ہے انشاءاللہ, آج جو ہے زبان سے بولنا ہے, کل انشاءاللہ لوگ بولیں گے میں خاموش رہوں گا انشاءاللہ. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے حرف لین کا کہ یہ 2 حرف صرف ہے انشاءاللہ. شرط کیا ہے کہ حرف لین دونوں یا اور واو دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہے, اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے, صرف زبر. اگر زبر ہے تو حرف لین کہلائے گا ورنہ وہ حرف لین نہیں کہلائے گا. حرف لین کی 2 قسمیں ہیں, حرف لین مستعلیہ, حرف لین مستفالیہ, یعنی حرف لین استعلائیہ, حرف لین استفالیہ. یعنی کچھ حرف لین جو ہے استفال کے ساتھ آتے ہیں, کچھ حرف لین کیا ہے وہ آتے ہیں کس کے ساتھ, وہ حروف استعلا کے ساتھ آتے ہیں. جو حروف استعلا کے ساتھ آتے ہیں ان کو ذرا موٹا پڑھیں گے, جو حروف استفال کے ساتھ آتے ہیں ذرا ان کو باریک پڑھیں گے. میں نے آپ کو مثالیں دی یہاں پر, اسے الیک یا علیہم یا الیہم, الیکم, علیکم مثلا, یہ حرف یا کی ہے. حرف واو کی جائے یوم, قوم, صوم مثلا. اس طرح سے یہ سارے جو ہے حروف لین ہے جو میں نے آپ کو مثال بتائی. اسے قرآن میں ماشاءاللہ مثالیں بہت سی ہیں. اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کا سورہ ہم پڑھ, ذرا ایک سورہ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ, ذرا دھیان دیجیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان میں دیکھیے آپ, اعوذ باللہ من الشی, شی شین جو ہے کیا ہے حروف استفال میں سے ہے, ذرا شین کو جھکا کے پڑھیں گے اور یا کو بھی جھکا کے پڑھیں گے, یعنی جھکا کے پڑھیں گے. جھکا پلس جھکا, بہت زیادہ جھکانا, جھکا زیادہ جھک جائے گا وہاں پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دیکھیے اس میں کیا شروع میں جو آیتیں 3 آیتیں اوپر کی ہیں شروع میں, اس میں 3 جگہ پر کیا ہے حرف لین آیا ہوا ہے. صرف یا کی مثال وہاں پر اس میں اتفاق کیا گیا, یہاں پر صرف یا کی مثال ہے, واو کی مثال یہاں پر شاید نہیں ہے. آغا صابر صاحب کچھ غلطی ہو بتائیے, میں آپ کی محبت جو ہے میرے ساتھ ہوں انشاءاللہ. سامعین ناظرین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نے یہ پیش کیا انشاءاللہ, یہ آپ کے لیے ایک تحفہ تھا انشاءاللہ حرف لین کے بارے میں. تو انشاءاللہ کچھ اگر سوالات آپ کے ہوں تو ہمارے مولانا صابر صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی برادر عزیز بڑے بزرگ ہیں, اگر ان سے کوئی سوال ہو اس بارے میں اور مجھ سے کوئی سوال انشاءاللہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ. جی آیا صابر صاحب آپ کی شاید مائک, جی بالکل آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید, تو آپ کی مائک میوٹ پہ تھی. تو یقیناً مان لیجیے استفادہ ہم حاصل کرتے ہیں آغا نبی حیدر صاحب سے. ان کی مان لیجیے بڑی اچھی کنٹریبیوشن رہ چکی ہے یہ کلاس. اور اچھا انتخاب ہے ماشاءاللہ آپ کا, منتظر صاحب بڑا اچھا انتخاب ہے ماشاءاللہ آپ کا. بالکل شکر گزار ہے, نہیں محبت ہے.
हमारे अजीज हैं, हर दिल अजीज हैं आगा नबी हैदर साहब। हमने मिल के बहुत सारे काम दिए हैं अंजाम, जो नबी को आदिल अजीज होना ही चाहिए, हिदायत अगर लेना है तो। नहीं, मैं आगा सर की मैं बात पूरी कर दूं। मुंदे सर जो हमारे सर भी हैं, वो हम लोग क्या है एक साथ 2 स्कूलों में हम लोग काम किया है। ये हमारे बड़े रह चुके हैं, हमारे प्रिंसिपल रह चुके हैं, वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं, काउंसलर रह चुके हैं हमारे नोबल स्कूल में और हमारे जैन पब्लिक स्कूल जो अलीपुर में है। मैं इनके मातहत मैंने काम किया है। अब मेरा एहतराम इसलिए करते हैं, थोड़ा मैं जो है अमामे वाला हूँ, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए, वरना मैं उस लायक नहीं हूँ। बिल्कुल हकदार है। एक मान लीजिए ना सिर्फ एक मान लीजिए एक बेहतरीन कारी है हमारे नबी हैदर साहब, बल्कि एक मान लीजिए एक हर दिल अजीज शख्स है। मान लीजिए आप, मैंने जो देखा है, क्योंकि अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग हमारी हुई है, और सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी है ये, जब मान लीजिए यहाँ पे भी जब तजवीद पढ़ा रहे हैं, तो मैंने देखा कि आज भी 2-4 लोगों ने मैसेज किया, क्या नबी हैदर साहब आज आ रहे हैं, क्या नबी। तो ये मान लीजिए एक अंदाज होता है इनका कि खुसूसन जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि कुरान पढ़ाना और तजवीद पढ़ाना और ये सब में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय कि अगर दूसरी चीज़ें भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये चीज़ में इनकी बड़ी ये ज़ाती दिलचस्पी है, जो मैंने खुद इनके पसंदीदा बिल्कुल। सही बात है। यकीनन हम शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के। हम शुक्रगुजार हैं आगा तौफीक साहब का, जो कश्मीर से हमारे साथ थे। एक रिसर्च स्कॉलर है, एक नौजवान स्कॉलर है, और जो है हौज़ इल्मिया के यहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे उस्ताद भी है। और हम शुक्रगुजार हैं साबिर अली इमरानी साहब का, जो मान लीजिए अपनी बहुत सारी मसरूफियात को एक तरफ छोड़ के हमारे साथ कल से जुड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों तक भी हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और नबी हैदर साहब का भी आखिर में इख्तिताम करने के लिए हमारे साथ है दोस्त एक बुरहान साहब, जो एक नवहा पेश करना चाहते हैं। 2 मिनट में वो नवहा पेश करेंगे इंशाल्लाह। मैं माफ कीजिएगा, एक बात मैं कह दूं, इंशाल्लाह कल आप लोग जो है जो पार्टिसिपेंट हजरात हैं उनसे मैं कह दूं, इंशाल्लाह कल जो 23वां पारा इंशाल्लाह होगा, उससे हम तदवीक करेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। हरफ लीन और हरफ कलकला के बारे में और इस्तिफा और इस्तेरा के बारे में इंशाल्लाह कल पूरा मुकम्मल हम तदवीक करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये बात कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह जरूर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें बुरहान साहब, ताकि उसके बाद हमारे साबिर साहब उसके बाद दुआ करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करेंगे बुरहान साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ गया बाप के सर से साया, उठ गया बाप के सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। घर में फर्शे अज़ा बिछ गया है, खाने रब में मातम बपा है, सोग में डूबा गर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ रहा है जनाजा अली का, एक महशर कालम था बरपा, सबके होंठों पे था एक नोहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, रहे हैं ये जिब्रील रो कर, इब्ने मुलजिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। कुलसूम को दे दिलासा और तड़पती है गम से खतीजा, मौला अब्बास करते हैं गिरिया, आज ज़ैनब यतीम।
عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ شکریہ برہان صاحب، ہم بڑے شکر گزار ہیں برہان صاحب کے۔ جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں آج وہ رات ہے جو مان لیجیے ہمیں اور نزدیک کرے گی پروردگار اللہ عز و جل کی۔ آج ایسی رات ہے جہاں پہ ہم مان لیجیے نہ صرف اپنے اعمال کو جو ہے مان لیجیے درست کرنے کا موقع ملے گا، نہ صرف ہم مان لیجیے عبادت کریں گے، نہ صرف ہم خدا سے مانگیں گے، اور بلکہ وہ برکتیں، وہ رحمتیں جن کا ہم مان لیجیے شوق رکھتے ہیں، ہم شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم مان لیجیے التجا کریں گے آج کی رات میں۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو صابر علی صاحب جو ہے آج ہم التماس کرتے ہیں آغا آپ سے کہ جن جن لوگوں نے ہمیں التماس دعا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں ان سب کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بیمار ہسپتالوں میں، گھروں میں، سفر میں، پردیس میں، جہاں جہاں ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ جو دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جہاں پہ نہ صرف اپنے لیے ہمیں مانگنا ہے بلکہ ان کے لیے بھی جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں اس کاروان میں، چاہے اس دعا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء حسنہ کا، اپنے عزت و جلال کا، اپنے رحم و کرم کا، اہل بیت علیہ السلام کا پروردگارہ ہمارے والدین کی، ہمارے متعلقین دوست احباب کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری جو عبادت ہم اس وقت انجام دے رہے تھے یا دیگر عبادتوں سب کو قبول فرما۔ پالنے والے سب سے بڑی اور اہم دعا یہی ہے کہ فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد تمام وہ افراد جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا نہیں بھی کی ہے، پروردگارہ سب کے حاجات کو پورا فرما۔ پالنے والے جو ہم میں بیمار ہیں میرے معبود، خصوصاً مولانا ثنا عباس صاحب قبلہ، جون صاحب اور تمام بہت سے افراد ہیں، پالنے والے ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے تمام مومن مومنات جس جگہ بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، بے اولاد ہیں انہیں نرینہ عطا فرما، جو زیارات سے محروم عزت مشرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام ہی وہ افراد جو ناجائز مقدموں میں گرفتار ہیں یا جو قید میں ہیں ان کو اس سے نجات دے۔ پالنے والے بحق محمد منعقد کرنے والے اور تمام افراد جو شرکت کر رہے ہیں، علماء ہوں یا افراد دیگر افراد میرے معبود، سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے یہ شب قدر جو آ رہی ہے میرے معبود، کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ ہم شب قدر میں داخل ہوں گے میرے معبود۔ یہ شب قدر ہمارے لیے واقعی خیر و برکت کی رات قرار دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور اس رات کی برکت سے میرے معبود اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم پھر تیری بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، بیمار افراد کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل جل فرجہم۔
ہم تمام مومنین تقبل کا اللہ شکر گزار ہیں جنہوں نے آج ہمارے ساتھ پھر سے اس کلاس میں شرکت کی ہے. انشاءاللہ دعا کریں گے آپ سب صحیح سلامت رہیں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد انشاءاللہ. رکھیں گے. آج کی رات جو ہے برکت کی رات ہے. انشاءاللہ تمام لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات کریں گے. بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو انشاءاللہ. بالخصوص زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ضرور انشاءاللہ. خدا حافظ. والسلام. خدا حافظ. فی امان اللہ.